نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وحزبه وإطرته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ومن هو الآیۃ الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمۃ العظمیٰ لمغتنم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا رسول محترم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم نبی برحق تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربار اقدس دے اندر ہدایہ سلام عرض کرنے تو بعد میرے انتہائی عزت اور تکریم دے لائق واجب التعظیم و صد قدر ذی وقار سادات کرام پیران عظام مشائخ اہل سنت ذی وقار علماء کرام نعت خوانان گرامی قدر اس آبادی وچ رہن والے اور شہر فرید سرکار جو تشریف لے آن والے معزز و مکرم و محترم سامعین و حاضرین. آج اس مسجد دے اندر عظیم الشان ایک تقریب دا انعقاد کیتا گیا ہے. یقیناً جس دی خوشی دی انتہا نہیں ہے کہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پردہ نشین بیٹیاں نے کلام ربانی پڑھیا سمجھیا ترجمہ تو واقف ہوئیاں بچیاں نے قرآن کریم پڑھیا. میرا رب اس امت نو قرآن اور صاحب قرآن نل دلی لگاؤ عطا فرمائے. ساڑھے انتہائی محنتی استاد زینت القراء جناب قاری محمد شاکر صاحب خطیب مسجد حاضہ اور انہوں دے کروں خوب محنت فرما کے خوبصورت نتائج قرآن دی تعلیم دے آج ساڑھے تک پہنچے. آج دی بزم خیر دی صدارت پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا جناب بابا جی محمد بلال صاحب
دام ظلہ فرما رہے ہیں درگاہ عالیہ حضرت کرمہ والا شریف دے گلے سرسبز قبلہ سید صاحب جلوہ گر نے بہت سارے حفاظ و قراء دے استاد جناب قاری وارث علی صاحب آپ بھی جلوہ فکر نے دوستو تسی ہن تک ماشاءاللہ بڑی محبت بڑی عقیدت نال قرآن کریم دی تلاوت نو سما کیتا نعت خوانی دا سلسلہ بڑا لمبا چوڑا اہل سنت ویسے بھی شوق نہ سن دے نے وہ بھی سلسلہ جاری رہا میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے حضرت دا حکم سی میں بڑا لمبا سفر کر کے تھوڑے نال 10-15 منٹ مخاطب رہ سکاں گا ایک دو گزارشات تھوڑی خدمت دے اندر قرآن شریف دے حوالے نال عرض کر کے دعائیں خیر ہوئے گی اس کے اندر چند منٹ اپنی توجہات مبذول فرماڑ میرے پیارے ہو تساں ادھر مخاطب رہو جی متوجہ رہو بڑی مہربانی گرامی قدر حضرات یکم تاریخ والے دن کسے آفس اندر کسے ڈاکٹر دے کلینک اندر کسے دوست دی فیکٹری اندر اگر پڑھن واسطے اخبار آئے اور لوگ اخبار پڑھ لیں 2 تاریخ والے دن یکم والا اخبار لوگ نہیں پڑھتے میں پھر تو انو عرض کراں گا کہ چند منٹ اپنی توجہات مبذول فرماؤ ملکی حالات کو جج کرنے واسطے لوگ اخبار پڑھ دینے مگر یکم تاریخ والا اخبار لوگ دونوں کہہ دینے کہ پرانا ہو گیا ہے ایسے کل پڑھ چکے ہیں 2 تاریخ والا اخبار لوگ 3 نو نہیں پڑھ دے کہنے نے پڑھ چکے ہیں ایک دن گزر جائے تے لوگ لکھیا اخبار پرانا تصور کر دینے واللہ میں نے اس خالق دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ پوری کائنات دی جان ہے 1500 سال ہو گئے نے کسی نے قرآن نو پرانا نہیں کیا صدیاں بیت گئیاں نے قرآن کریم نو میں تواڈے کولوں ایک گل دی معذرت چاہواں گا اسی تواڈے کولوں کوئی ایوارڈ حاصل کرنے واسطے نہیں سا آئے تے نہ تسی ایوارڈ دے سکتے ہو کسی نو مگر میں نے انتہائی افسوس اس گل دا ہو رہا کہ نعت خان اگر کوئی ٹوٹے بجے شاعر دا کلام پڑھے تو تواڈی کیفیت بدل جاندی ہے کیا 2 جہاناں دا بادشاہ قرآن پڑھیا جائے تو اس امت دی کیفیت کیوں نہیں بدل دی کتے ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ساڑھے دلوں تے زنگ لگ گیا ہے اور ساڑھے دل مردہ ہو چکے ہیں اچھا دوسری میں تقریر دے دوران ایک گل توڑنال اور کر کے اجازت چاہنے دوران تقریر تسی ساڑھے ہوتے دوران نعت پیسے سٹ دے ہو میں توڑی محنت کرنا ہر شخص نو انہاں دی بڑی ضرورت ہے پر بچے مگر اتنی قرآن دی قیمتی گفتگو اگر تسی پیسے ہمیں روڑ نہیں ہے پھر سانو اجازت دے دیو اسی اپنے گھر لوٹ جائیے تسی کوئی اپنا پیسیاں والا مولوی دا انتخاب کرو اس طرح گفتگو اگر پیسیاں دی نظر ہو گئی تو میرا اتھوں جتھوں میں تقریر کر کے آیا اتھوں 9 گھنٹیاں دا سفر ہے جتھوں میں آیا میں بیمار ہوں پیسے کمان دے ساڑھے کل ہور ذریعے بڑے نے رسول اللہ دا دین پیسے کمان واسطے نہیں ہے اور رسول اللہ دا دین بخشش واسطے
میں چند منٹ تواڈے سامنے قرآن رکھنا چاہنا، وہ تسی انہاں پیسیاں وچ گفتگو ضائع کرو گے، ساڈا سفر بیکار ہو جائے گا۔ میں قاری شاکر صاحب دی عظمت و سلام پیش کرنا کہ انہاں اس پر فتن دور سے اتنا خوبصورت کام کیتا، رسول اللہ دی امت دیاں بچیاں نو قرآن پڑھا دیتا، تفاسیر تو روشنی عطا کر دیتی۔ مگر میں چند لفظ قرآن شریف دے پڑھے نے، اگر تسی انہاں وال توجہ کر سکتے ہو بابا جی میرے محسن نے تو میں تواڈے نال گل کر لینا، ورنہ ہم کوئی رینٹ والے مولوی نہیں ہیں، میں رینٹ والا مولوی نہیں ہوں، ہم رینٹ نہیں لیتے، رینٹ کسی اور چیز کا دیا جاتا ہے، حضور کا دین رینٹ پہ نہیں بکتا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک لفظ کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، ساری دنیا کا سودا یزید چاہتا تھا کہ میں حسین سے کر لوں اور حسین میرے سامنے سر جھکا دے۔ میرے مولا حسین نے 72 سر کٹوائے تھے مگر سر جھکائے نہیں تھے یزید کے ساتھ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی توجہ بیٹے، آپ اس طرح کیوں بیٹھے؟ اس طرح بیٹھے نہیں، اس طرح نہیں بیٹھے، آپ ماشاء آپ پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھے۔ گرامی قدر حضرات، میں اب آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، اجازت طلب کرتا ہوں میں آپ سے، اگر آپ مجھے اجازت ارشاد فرمائیں تو میں نے چند لفظ قرآن کے پڑھے ہیں، مسجد میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ اٹھا لیں، میں ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، اس لیے لے رہا ہوں اجازت کہ قرآن پڑھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے اگر آپ نے آپس میں باتیں کی نا تو ہماری محفل کار آمد کے بجائے ناکارہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی استاد کلام کرے تو شاگرد توجہ نہ کرے تو استاد ان سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میں تمہارا استاد ہوں اور میری گفتگو میں آپ نے توجہ نہیں کی، تو یہ اس رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے کہ جب کلام ربانی پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اپنی جگہ پر رک کے تسبیح روک کے قرآن کریم کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو میں لفظوں کا ترجمہ کرتا ہوں، ورنہ آپ خود بڑے پڑھے لکھے حضرات جلوہ کریں، ہم جیسے نکارہ لوگوں کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ چند منٹ کے لیے آپ اپنی توجہات مبذول کریں، اور تمہیں صاحب قرآن کی عزت کی قسم ہے کہ چند منٹ کے لیے آپ اس آخر کی گفتگو کی جانب متوجہ رہیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ نے قرآن شریف کو نبی پاک کے سینے پر، قلب رسالت پر یک بار نہیں نازل کیا۔ قاری صاحب میں آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں جی، آپ کی محنت کو سلام ہے، آپ بڑے قابل احترام ہیں، مگر تقریر سننے کے لیے قلب چاہیے، امت کے پاس اب قلب قرآن نہیں رہا۔ آپ ڈولے سنو اور مائے سنو اور خوش رہو۔ دوستو، آپ تو قرآن کی اس ترجمے کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کر رہے ہو تو گفتگو کہاں رکھنی ہے؟ قرآن شریف کو اللہ نے حضور کے قلب پہ، سینہ طیب پر یک بار اگر مشکل لفظ ہے، ایک مرتبہ سے نہیں اتارا، ایک مرتبہ نہیں اتارا۔ اللہ نے نبی پاک کے سینے پر قرآن کو 23 سال میں نازل کیا۔ کتنے سالوں میں؟ عرصہ 23 سال میں قلب رسالت پہ قرآن اترا۔ دنیا کے جس مرضی مفسر کی تفسیر اٹھائیے،
جس مرضی عقیدے والے کی 23 سال کے عرصے میں قلب رسالت پہ قرآن آیا، تورات اس طرح نہیں آئی، انجیل بھی اس طرح نہیں آئی، زبور بھی اس طرح نہیں آئی۔ مجھے مسجد میں داخل ہوتی خبر ہو گئی تھی کہ آپ تقریر کیسے سنو گے، 45 سال ہو گئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے۔ تورات اللہ نے ایک مرتبہ یک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، انجیل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ دے دی، زبور اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو ایک مرتبہ دے دی۔ تو خالق تو نے قرآن کو ایک مرتبہ حضور کو کیوں نہیں دیا؟ اب پتہ نہیں آپ کی سماع ہے کہ نہیں، آواز آئی تورات ہم نے بنائی تھی تو جناب موسیٰ کے سپرد کر دی، انجیل ہم نے بنائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی، زبور ہم نے بنائی تھی اور داؤد علیہ السلام کے سپرد کر دی، قرآن ہم نے بنایا نہیں ہے، قرآن پہلے سے نہیں بنایا۔ تو یا اللہ پھر یہ اترا کیسے؟ اب چپ نہ رہنا، اللہ فرماتا تورات بنا رکھی تھی موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، انجیل بنا رکھی تھی حضرت عیسیٰ کو دے دی، زبور بنا رکھی تھی داؤد علیہ السلام کو دے دی، قرآن ہم نے پہلے سے نہیں بنایا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا حضور چلتے گئے ہم قرآن بناتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور چلتے گئے ہم قرآن بناتے گئے، حضور بیٹھتے گئے ہم قرآن بناتے گئے، سرکار نے اپنی چادر مبارک اپنے جسم اطہر پہ اوڑھی، ہم نے قرآن بنا دیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف انور طیب ہلتی گئی، ہم قرآن بناتے گئے۔ 23 سال کے عرصے میں ہر ادائے محمد پر اللہ نے قرآن کو بنایا، تو جس پاک محمد کا چلنا قرآن ہو، اٹھنا قرآن ہو، بیٹھنا قرآن ہو، گفتگو کرنا قرآن ہو، تو پوری دنیا کے مولوی کہتے ہیں کہ قرآن سارا بے عیب ہے۔ میں نے کہا ظالم، جس قرآن کو بے عیب کہتے ہو کہ یہ زبان محمد سے نکل آئے، جس کی زبان کے لفظ بے عیب ہیں، اس نبی میں عیب کہاں تلاش کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو زور سے سبحان اللہ۔ اور آخری 2 جملے میں اپنی تقریر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بابا جی بلال تشریف فرمائیں، سید صاحب جلوہ گر ہے، دنیا کا کوئی مولوی مسئلے کو چیلنج کر دے، مولوی شفیق کا سر قربانی کر دینا۔ پوری دنیا میں اس وقت عیسائی موجود ہے، مسیح موجود ہے، مگر پوری دنیا کے عیسائیوں میں آپ کو 10 بندے عیسائیوں کے انجیل کے حافظ نہیں مل سکتے۔ بڑا دکھ سے ہم واپس لوٹیں گے، آپ کی سماعت اتنی متاثر ہے کہ میں بڑے دکھ سے واپس کر جاؤں گا۔ پوری دنیا کے عیسائی اکٹھے کر لو تو تمہیں 10 بندے عیسائیوں کے انجیل کے حافظ نہیں مل سکتے، نہیں، انہیں پوری انجیل یاد ہی نہیں ہے، اور انجیل 30 پاروں میں نہیں ہے، انجیل 30 پاروں میں نہیں ہے، انجیل چند تختیوں میں ہے، مگر انہیں چند تختیاں بھی حفظ نہیں ہیں پوری دنیا کے عیسائیوں کو۔ ہائے ہائے ہائے، کاش کبھی تقریر سننے والے بندے مجھے مل جاتے نا تو مجھے بڑا لطف آتا۔ دوستو، انجیل کے حافظ عیسائی نہیں ہو سکے، اور انجیل چند تختیوں پہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے 6666 اور حضور کی امت کے حافظ ہیں کروڑوں، حضور کی امت کے حافظ کروڑوں ہیں۔
حضور کی امت کے کروڑوں حافظ، قرآن کی آیات 6666 ہیں اور قرآن کے حافظ کروڑوں ہیں، جن میں 8 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ آپ کسی وکیل سے مشورہ کرو کہ قرآن کی عظمت سن کے سبحان اللہ کہنے پر کوئی FIR تو نہیں کٹتی، آپ کسی وکیل سے مشورہ کرو۔ اگر یہاں کوئی وکیل بیٹھا ہے تو اس سے مشورہ کر لو۔ مسئلہ بیان ہو گیا۔ اس وقت 12 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ نابینے لوگ آنکھوں سے نابینے ہزاروں قرآن کے حافظ ہیں۔ مالکہ یہ قرآن کتنی عظمت والا ہے کہ 8 سال کا بچہ پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیے بیٹھا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا میرے پاک محمد کا معجزہ ہے کہ نبی تشریف لے گئے، امت نے کتابیں بدل دی، 1500 سال ہو گئے ہیں، قرآن کی زیر کو کوئی زبر نہیں کر سکا ہے۔ قرآن کی کوئی زبر کو زیر نہیں کر سکا ہے۔ بڑے بڑے یزید آئے، بڑے بڑے شداد آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے ابو جہل آئے، مگر قرآن کی زیر کو کوئی زبر نہیں کر سکا، زبر کو زیر نہیں کر سکا۔ قرآن کی ایک حرکت نیچے والی اوپر نہیں لا سکا اور اوپر والی نیچے نہیں لا سکا۔ اچھا میں آپ کو مزیداری کی بات بتاؤں، اگر آپ توجہ کریں تو مزیداری کی بات۔ اس وقت ایک عیسائی سے میں نے بات کی، پڑھے لکھے عیسائی سے، میں نے کہا تمہارے پاس انجیل ہے؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا کتنی کتابوں میں انجیل ہے؟ کہتا 4 کتابوں میں ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ میں نے کہا اللہ نے ایک بھیجی، نیچے 4 کیسے ہو گئی؟ اوپر سے انجیلیں کتنی آئی تھی؟ ایک آئی۔ اس وقت عیسائیوں کے پاس ایک انجیل نہیں ہے، 4 انجیلیں، 4 انجیلیں ہیں۔ اللہ نے کتنی بھیجی تھی؟ ایک۔ عیسائیوں کے پاس 4 ہے، ایک میں 4 کیسے ہوئی؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بدل نہیں، مگر میں کہتا ہوں بدلتے بھی تو اس کتاب کو ہی بدلتے، 4 میں کیوں بٹ گئی یہ کتاب؟ بندے میں پہچان رہا ہوں تقریر والے، پوری مسجد میں تو 2-4 بندے مجھے نظر آ رہے ہیں جو گفتگو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ انہیں جزا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 وزیر تھے، 4 وزیر تھے۔ اب عیسائیوں کے پاس 4 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے لوقا، دوسری کا نام ہے متی، تیسری کا نام ہے یوحنا، چوتھی کا نام ہے برنباس۔ میں نے 4 کتابوں کے نام بتا دیا، آپ کسی عیسائی سے پوچھ لینا، یوحنا، لوقا، برنباس، متی۔ اللہ نے ایک بھیجی۔ جب حضرت عیسیٰ اٹھائے گئے تو یہ 4 کتابوں کے نام ان کے 4 وزیروں کے نام پہ رکھے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جتنی کتاب لوقا نے پڑھی، ان کے اٹھانے کے بعد لوقا کو ماننے والوں نے کہا یہ لوقا کی کتاب ہے، جبکہ کتاب اللہ کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ لوقا کا کلام ہے، ہائے ہائے ہائے۔ متی والوں نے کہا یہ متی کا کلام ہے، یوحنا والوں نے کہا یوحنا کا کلام ہے۔ آپ کو بابا فرید کی قسم ہے، اب تقریر نہ بھی سمجھ آئے تو آپ ایسا نہیں بولیں گے تاکہ میرا سفر پورا ہو جائے۔ پاک محمد کے بھی 4 وزیر ہیں، تو نبی کے 4 وزیر ہیں۔ ایک کا نام ہے ابو بکر، ایک کا نام ہے فاروق اعظم، ایک کا نام ہے عثمان غنی، اور ایک کا نام ہے علی المرتضی شیر خدا العطا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو ہم نے کہا عیسائیوں تم نے ایک کتاب کو 4 میں بدل دیا، مگر محمد کا قرآن
قیامت تک نہ صدیق کا قرآن بنا، نہ فاروق کا قرآن بنا، نہ عثمان کا قرآن بنا، نہ علی کا قرآن بنا۔ وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، تورات دی تھی مگر ذمہ ہم نے نہیں اٹھایا، انجیل دی تھی بدلنے کا ذمہ ہم نے نہیں اٹھایا، زبور دی تھی بدلنے کا ذمہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ قرآن دے کر ہم نے قسم اٹھائی ہے کہ محبوب ہم قرآن قیامت تک بدلنے نہیں دیں گے۔ قرآن قرآن ہی ہے۔ آنکھوں زور سے سبحان اللہ کہو، زور سے کہو، زور سے سبحان اللہ کہو۔ قرآن قیامت تک نہیں بدلا جا سکتا۔ کیوں؟ اس کا ذمہ دار بابا جی انہوں نے کوئی دم نہیں کرو، تقریر ہی سن لیں، کوئی دم فرما دے ہوئے یہ تے بندے تسی فارسی چوائے ہو؟ نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں بھی تواڈی فارسی زبان ہے، فارسی تو فارسی ہمیں آتی ہے چونکہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں۔ اگر آپ جناب بندے فارسی چو سدے تو تقریر آلے تو ہم فارسی میں بھی آپ سے گفتگو بآسانی کر سکتے ہیں چونکہ ہمیں مدرسے میں پڑھائی ہی فارسی جاتی ہے۔ دوستو اتنی تقریر تو ہم جنگل میں کر لیں تو درختوں پہ حرکت طاری ہو جاتی ہے حضور کے حسن پر۔ اتنے مضبوط اعصاب کے بندے ہو تم۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا اللہ یہ قرآن میں طاقت کتنی ہے، کتنی طاقت ہے۔ فرمایا اتنی طاقت ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ رکھ دیتا نا تو پہاڑ سرما ہو جاتے۔ اللہ، پہاڑ سرما ہو جاتے۔ اگر میں قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ اپنی جگہ پہ نہ رہتے، راکھ ہو جاتے، سرما بن جاتے۔ تو یا اللہ یہ قرآن اتنا وزنی ہے؟ فرمایا ہاں اس میں بڑی طاقت ہے، پہاڑی سے اٹھا ہی نہیں سکتے۔ پچھلے دن تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اللہ ہمیں بچائے، آمین چلو کہہ لو، نہیں ایسا کہو نا، تھوڑی آمین مسیح تو باہر چلی جائے گی، بندے اندر آ جان کے بھی اندر بندے بیٹھے۔ انہوں نے کوئی ڈولیاں والا نعت خان لیا، ڈولیاں والا جیڑا انہوں نے وہ زلزلے کے اگلے دن ایک مچھا مون بندہ نا، مچھا مون، وہ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا تھا تمہیں بتا زلزلہ کیوں آیا؟ میں کہا جی تیرا منہ ہی دستا پیا ہے کہ تو بڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے۔ وہ مبشر بڑھ کے نا، مبشر بڑھ کے ٹیلی ویژن تے وہ اینکر نو کہہ رہا میں بتاؤں زلزلہ کیوں آیا؟ وہ کہتے جی سر بتاؤ۔ کہنے لگا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے تھے، زلزلہ آ گیا۔ میں نے کہا تحقیق ہے تمہاری؟ کہتا ہاں ہماری تحقیق ہے کہ پہاڑ جب اس طرح کرتے ہیں نا، اس طرح تو زمین ہل جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ زمین کو تھام کے کھڑے ہیں؟ کہتا ہاں اللہ نے کل گاڑے ہوئے زمین میں پہاڑوں کی صورت میں کہ زمین جنبش نہ کرے، جنبش نہ کرے۔ تو ہم نے قرآن میں کچھ اور پڑھا ہے، ایک منٹ توجہ رکھنا۔ مولوی کے لیے کرسی منگائی گئی کہ یہ کرسی پہ بیٹھ کر تقریر کریں، تو کرسی کہاں رکھی گئی؟ زمین پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سماعت دے دے، مولوی صاحب کرسی پر ہے، کرسی زمین پر ہے۔ ہر چیز رکھنے کے لیے نیچے کوئی چیز رکھی جائے تو وہ ٹکتی ہے۔ اب بھی اگر آپ نہ بول سکو تو توبہ کے نفل ضرور پڑھنا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ سینے میں کیا رکھ کے بیٹھے ہو؟ یا اللہ یہ تو نے زمین کو کہاں رکھا ہے؟ آواز قدرت آئی زمین کو میں نے پانی پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
پانی کے اوپر زمین کو رب نے رکھا ہوا، تو مالک پانی تو خود نہیں ٹکتا، زمین کو کیسے ٹکا کے کھڑا ہے؟ پانی کا کم بہانا ہے، ٹکانا نہیں۔ میری کروڑ مرتبہ توبہ، اگر دریا کا بند ٹوٹ جائے تو شہر اجڑ جاتے ہیں، اتنی طاقت ہے پانی میں، یہ بہا دیتا ہے، بلڈنگیں نیچے سے اکھاڑ دیتا ہے، بڑے بڑے تناول درخت گرا دیتا ہے، اتنی طاقت ہے پانی میں۔ تو مالکہ پانی تو خود نہیں ٹکتا، اور اس پر زمین کیسے ٹکے گی؟ فرمایا ٹکے گی، ٹک جائے گا۔ تو اللہ نے جبریل سے کہا زمین پہ اترو اور دیکھو ٹکی ہے تاکہ میں بندے آباد کروں۔ تو جناب جبریل زمین پہ آئے تو زمین پانی کے اوپر اس طرح کر رہی تھی، اس طرح۔ جبریل نے کہا یا اللہ ابھی بندے پیدا نہ کرنا، کیوں؟ یہ خود نہیں ٹکتا، تو جب پانی نہیں ٹکتا تو زمین اس پہ ہلتی ہے، ہلتی زمین پہ بندے کیسے آباد ہوں گے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ نے فرمایا جبریل زمین کی ناف تلاش کرو، زمین کی ناف تلاش کرو۔ تو جبریل نے زمین کی ناف تلاش کی، فرمایا اس کے پاؤں رکھو، پاؤں رکھا، دیکھو ٹکتی ہے، کہا نہیں ٹکتی۔ فرمایا اب چیک کرو، کہا نہیں ٹکتی۔ یا اللہ پانی کے اوپر زمین کا ٹکنا مشکل ہے، آواز قدرتی طریقہ میں بتاتا ہوں، کرو تم، پھر چیک کرنا ٹکتی ہے کہ نہیں۔ کیا کروں؟ فرمایا زمین کی ناف پہ ایک مرتبہ یا محمد لکھ کے دیکھو پھر ٹکتی ہے کہ نہیں۔ بہت زور سے سبحان اللہ۔ فرمایا زمین کی ناف پہ میرے محبوب کا نام لکھ کر دیکھو، پھر چیک کرو یہ کانپتی ہے کہ نہیں کانپتی۔ تو جب سیدنا جبریل امین نے زمین کی ناف پہ میرے اور آپ کے آقا کا نام لکھا، اور آپ کو مزیداری کی میں بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہو تو اپنے نبی کے نام پہ اٹھانا۔ زمین کی ناف ہے کہاں؟ جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہ زمین کی ناف ہے، اس میں حضور کا نام ہے۔ اللہ پتھروں کا طواف نہیں کراتا، اپنے یار کے نام کا طواف کراتا۔ بہت زور سے سبحان اللہ۔ کعبے کی ناف پر حضور کا نام ہے، جس کی وجہ سے زمین ٹک کر کھڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس نبی کے نام میں اتنی پاور ہے اس کی ذات میں کتنی پاور ہوگی؟ جس رسول کے اسم محمد میں اتنی طاقت ہے، اس رسول کے جسم میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پہ رکھ دیتا تو قرآن کا بوجھ پہاڑ اٹھا نہ سکتے، اتنا مضبوط پہاڑ ہے مگر قرآن نہیں اٹھا سکتا۔ دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پہاڑ اٹھا نہیں سکتے تو حضور کی امت کا 8 سال کا بچہ اسے کیسے اٹھا لیتا ہے؟ میں آپ کو مائک دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ اس کی مجھے ریزن بتائے تو یہ مائک حاضر ہے۔ بھی پہاڑ تو اٹھا نہیں سکتے، اور بابا جی بلال کے مدرسے میں 5 سال کا 8 سال کا بچہ حافظ ہے۔ 10 سال کا بچہ حافظ ہے تو پورا قرآن اس کے اندر ہے، سینے میں ہے۔ پہاڑ کہتے ہیں ہم نہیں اٹھا سکتے تیرا قرآن، کیوں؟ ثقیل ہے قرآن، ثقیل ہے۔ قرآن میں جلالت ہے، قرآن میں طاقت ہے، اور پہاڑ کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تو دوستو مسجد میں ہو ہی نہیں تو میں مسئلہ کس سے کروں؟ او دوستو پہاڑ کمزور ہے، اگر طاقت والے ہوتے تو قرآن اٹھا لیتے۔ قرآن طاقت میں زیادہ ہے، پہاڑ کمزور ہے، پہاڑ سے اٹھا نہیں سکتے۔ 12 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، پورا قرآن اٹھائے پھرتا ہے۔
تو مسئلہ کو سمجھ آیا آپ کو؟ نہیں آیا۔ وہ دوستو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں جتنی حضور کی امت کے دل میں نے طاقت رکھی ہے۔ پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی بندہ مومن کے قلب میں نے طاقت رکھی ہے۔ کیوں؟ فرمایا پہاڑ پتھر سے بنے ہیں اور سوچ کے بندہ مومن کا دل کس سے بنا ہے؟ پہاڑ تو پتھر سے بنائے گئے ہیں اور سوچ کے مومن کا دل کس سے بنایا؟ قلب مومن کس سے تیار ہوا؟ اس پر تفکر کریں۔ مگر ہائے بد نصیبی، اللہ نے 5 بیٹے دیے تھے، 4 آنکھوں والے تھے، وہ ہم نے اچھے سکول داخل کرائے، ایک نبینا تھا وہ قرآن کا حافظ بنایا۔ 4 آنکھوں والے تھے، وہ سکول چھوڑا کہ یہ اچھے بچے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ایک نبینا پیدا ہوا، وہ قاری شاکر صاحب کو دیا، قاری وارث صاحب کو، ہم نے دین کو دے دیا بچہ۔ میں نے کہا اگر اس کی آنکھیں سلامت ہوتی تو کبھی مدرسے میں نہ چھوڑتا۔ جب امت دین سے یہ انصاف کرتی ہے تو پھر توقع رکھتی ہے کہ اولاد ہماری نیک کیوں نہیں ہوتی؟ جب امت دین سے یہ سلوک کرتی ہے تو پھر توقع رکھتی ہے کہ بیٹا میرے سامنے نگاہیں جھکاتا کیوں نہیں؟ جب رسول اللہ کے دین سے ظلم اور بربریت امت اس طرح کرے کہ خوبصورت بچہ جو ذہن کا اچھا ہو وہ کالج چھوڑا جائے اور جو پاؤں سے معذور ہو وہ مدرسے میں چھوڑا جائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کو قرآن پڑھاؤ، اس کو اللہ کی کتاب پڑھا۔ تو میں نے کہا ایک تیرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں ایم اے کر رہا ہے، بی اے کر رہا ہے، وکیل بن رہا ہے، جج بن رہا ہے۔ تو میں نے کہا جو نبینا ہے، کہتا وہ میں نے بابا جی بلال کے مدرسے میں داخل کرا رکھا ہے۔ میں نے کہا سوچ، جسے تو نے جج بنایا، نہ حرام کی تمیز کی نہ حلال کی، تو اسے سب کچھ کھلاتا رہا، جب تیرا جنازہ اٹھا تو اسے تیرا جنازہ بھی پڑھنا نہ آیا، اسے تیرا جنازہ بھی پڑھنا۔ اس کو مصروفیت اتنی تھی کہ وہ پہلی تو بات ہے کہ تیری خدمت نہ کر سکا۔ کیوں؟ کہ وہ بڑی اچھی پوسٹ پہ فائز تھا، باقاعدہ طور پہ بہت بڑی لکھی دنیا نے اپنے ماں باپ کے لیے رینٹ پہ بندے رکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مہینے کے پیسے لے لو، میرے ابے کو پانی دیا کرو، میری اماں کو پانی دے دیا کرو۔ میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا مصروف رہتا ہوں۔ اور جو محمد عربی کا دین ہے وہ کیا کہتا ہے؟ حضور کا دین کہتا ہے تو صبح اٹھ کے ماں کو پانی پلائے، زیارت کرے، تجھے ایک حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے، تجھے ایک اللہ کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حق چاریہ یا غوث اعظم المدد دست۔ آج رسول اللہ کا دین شکر کے غریبوں کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، آج مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، مدارس میں چٹائی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کوئی حیا کے ناخن لو، شرم کرو، تم نے ایسی ایسی یونیورسٹی بنا رکھی ہے، ایک چیئر پہ جوان لڑکا بیٹھا ہے، ایک پہ جوان لڑکی بیٹھی ہے، تم کہتے ہو ہم ترقی کر رہے ہیں۔ غیرت کرو اور پاکستان کے حکمرانوں شرم کرو، تم نے ایسی ایسی یونیورسٹی بنا رکھی ہے جہاں لڑکا کون لڑکی کون ایک چیئر پہ ننگے سر بیٹھ کر تعلیم، ایک گورے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تم ان پروفیسروں کو 2-2 لاکھ روپیہ سیلری دیتے ہو کہ بے حیائی کے کلچر کو عام کرو۔ اور میرے رسول کا دین کہتا ہے کہ جب بچی نماز پڑھے، جب عورت نماز پڑھے، جب حضور کی امت کی بیٹی نماز پڑھے
قاری شاکر صاحب اگر بندے نہ بولے تو مجھے دکھ ہوگا. تو پاک محمد نے کہا میری امت کی بیٹی کا ٹخنا بھی ننگا نہ ہو. میری امت کی بیٹی کا ٹخنا بھی ننگا نہ ہو. میں سر کی بات نہیں کر رہا, میں سر کی بات نہیں کر رہا, میں ٹخنے کی بات کر رہا ہوں. اور نماز پڑھتے ہوئے جو رسول اپنی امت کی بیٹی کا ٹخنا ننگا برداشت نہیں کرتا, وہ بچی کا چہرہ ننگا کیسے برداشت کرتا؟ جو رسول اپنی بیٹی کا ٹخنا ننگا برداشت نہیں کرتا, نماز کی حالت میں وہ اس بچی کا چہرہ ننگا کیسے برداشت کرتا ہے؟ یہ رسول اللہ کی شریعت ہے, یہ رسول اللہ کا قرآن ہے, یہ میرے رسول کا فرمان ہے. جس کو آپ سن کے چپ بیٹھے ہو, آپ کو بھی قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں حساب دینا ہوگا. میں دوبارہ پھر کہتا ہوں, نماز میں حکم ہے کہ عورت کا ٹخنا ننگا نہ ہو. اور اگلی مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سید صاحب بیٹھے ہیں, میں سیدوں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں, اور آپ آہستہ نہیں بولیں گے, تمہیں حضور کی قسم ہے. نبی پاک نے اپنی امت کی عورت کو یہاں تک حکم کیا کہ تو جب قرآن کی تلاوت کرے گی تیری آواز حویلی سے باہر نہ جائے. جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو تیری آواز کا بھی پردہ ہے, تیری آواز حویلی سے باہر نہ جائے. خبردار, تیری آواز باہر نہ جائے. یا اللہ قرآن پڑھتی ہے, فرمایا پھر بھی حکم ہے رک جا, آہستہ قرآن پڑھ, آہستہ پڑھ قرآن. یا اللہ تیرا کلام ہے, فرمایا میرا کلام ہے تو میرا یار کہتا ہے آہستہ پڑھ. اللہ اللہ, کیا بات کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. جو رب عورت کی قرآن کی آواز کو بلند کرنے سے روکتا ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر بیٹھنا گوارا کرے گا؟ وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں پہ عورتوں کو گوارا کرتا ہے؟ سوچئے مسلمان ہم کہاں تک مرے, کہاں تک یہودی نے ہمارا جنازہ نکالا, کہاں تک ہم سے دین چھینا گیا, کہاں تک ہم یتیم ہوئے, کہاں تک ہم غریب ہو گئے. وہ کدھر گئی مائیں جو بیٹیوں کو گود میں لے کر قرآن پڑھاتی تھی؟ وہ کدھر گئے باپ جو بیٹے کی انگلی پکڑ کے قرآن پڑھاتے تھے؟ وہ کدھر گئی مائیں, وہ کدھر گئی بہنیں جن کے سروں سے دوپٹے نہ اترتے تھے؟ وہ کدھر گئی مائیں؟ میں آپ سے ڈرتا ہوا لفظ حدیث کے نہیں پڑھ رہا, مجھے نبی پاک کی قسم ہے آپ سے ڈر لگ رہا ہے. کیوں؟ آپ نے قرآن کی آیت کو ٹھیک نہ سنا, ترجمہ ٹھیک نہ سنا. یہ تو میں اپنے بلبوتے اور زور پہ کچھ کہہ رہا ہوں, آپ کی توجہات مبذول نہ ہوئی. اگر یہ لفظ کہوں تو آپ نہ سنیں تو میرا صبر بیکار ہو جائے گا. لوگوں, ہمارا 6 مہینوں کا بچہ فوت ہو جائے تو بچے کی ماں کی چیخنے کی آواز پرلے محلے میں جاتی ہے, میرا بچہ مر گیا. کسی کا 6 مہینوں کا بھائی فوت ہو جائے تو بہنوں کی بہن کی آواز دوسرے محلے جاتی ہے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا. میں آپ کے پاؤں پہ اپنی پگڑی رکھتا ہوں, اندر پتھر لے کر نہ بیٹھو, اندر دل لے کر بیٹھو. مجھے بتاؤ کہ جس بہن کے سامنے قاری شاکر صاحب تھوڑا جاگے ہو کہ بہنا اگر انہاں لفظاں دا استقبال نہ کیتا خدا دی قسم میں ٹوٹا دل لے کے جاؤں گا. ہمارا 6 مہینوں کا بچہ مر جائے تو ہماری بہنوں کی چیخیں سڑک سے پار چلی جاتی ہیں. جس کے سامنے 72 سر پڑے تھے اور زینب کی آواز خیمے سے باہر نہ آئی تھی, آخر وہ بیٹی کی تربیت کون کرتی؟ اس کی تربیت فاطمہ الزہرا کرتی. حضور سے سبحان اللہ اگر آپ کہہ سکتے ہو. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیات. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. میں آج اپنی ماں سے کہتا ہوں جو اس مدرسہ میں قرآن پڑھتی ہیں,
ان بیٹیوں سے کہتا ہوں جو مدرسہ میں قرآن پڑھتی ہیں، میں اپنی پردہ نشین بہنوں سے کہتا ہوں جو مصطفیٰ کی حدیث پڑھتی ہیں کہ میری ماں، میری بیٹی، میری بہن، تو کسی یہودی کی بیٹی کو دیکھ کر اس جیسی نہ بن، نہ بن، نہ بن۔ تو کسی کافر کی بیٹی کو دیکھ کے اس جیسی نہ بن، تو کسی عیسائی کی بیٹی کو دیکھ کر اس جیسی نہ بن۔ تو وہ میری بیٹی کہے گی میں کس کو دیکھوں؟ آپ چپ نہیں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ میں کہتا ہوں بیٹی اگر تو نے دیکھنا ہے تو محمد کی بیٹی فاطمہ کو دیکھ، تو نے دیکھنا ہے تو رسول کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ، تو نے دیکھنا ہے تو حضرت عائشہ الصدیقہ کو دیکھ، تو نے دیکھنا ہے تو حضرت حفصہ کو دیکھ، تو نے دیکھنا ہے تو حضرت رقیہ کو دیکھ، تو نے دیکھنا ہے تو حضرت ام کلثوم کو دیکھ۔ تو یہودی کی بیٹی کو کیوں دیکھتی ہے؟ تو اپنے رسول کی بیٹی کو دیکھ، اپنے رسول کی بیٹی کو دیکھ۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اس محلے کا نام میں بھول گیا ہوں جی، یہ اس جگہ کا نام کیا؟ چلو کوئی آبادی ہو، اس آبادی والوں میں تمہیں مبارکت دیتا ہوں کہ جن کی بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں، جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، صاحب قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ آج یہ پرفتن دور ہے، قرب قیامت قریب ہے کہ ہماری ہاں بیٹیوں کا رشتہ مانگنے آئے لوگ تو ذلیل سب سے پہلے پوچھتے ہیں یہ ایم اے پڑھی ہے؟ ذلیل سب سے پہلے پوچھتا یہ بی اے پڑھی ہے؟ کبھی آ کے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بچی نماز پڑھتی ہے؟ کبھی پوچھا گیا یہ بچی قرآن صبح اٹھ کے پڑھتی ہے؟ ہم سے رشتے بھی مانگے جائیں تو پہلے پوچھا جاتا ہے یہ یہودی کی تہذیب کو پورا کرتی ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بچی 5 وقت کی نماز ہے کہ نہیں، یہ قرآن پڑھی ہوئی کہ نہیں، یہ حضور کی شریعت جانتی ہے کہ نہیں۔ یا مولوی شفیق آپ کے پاؤں پہ پگڑی رکھتا ہے، بہت لمبی تقریر کر دی میں نے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کسی کی بہن کو تکنے والے، کبھی تیری بہن بھی تو بازار جاتی ہوگی، اللہ 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 اللہ، کسی کی بہن پر بری نظر رکھنے والے، کبھی تیری بہن بھی تو بازار نکلتی ہوگی، اللہ اللہ۔ آج کسی کو ماں کو اپنی ماں نہ سمجھنے والے، کبھی تیری ماں بھی تو بازار جائے گی۔ آج امت کس حد تک مر گئی، ہمارے ضمیر کس حد تک مردہ ہو گئے، ہم کس طرح سے بے ضمیر ہو کے بن گئے کہ ہم نے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہ سمجھا، کسی کی بہن کو اپنی بہن نہ سمجھا، کسی کی ماں کو اپنی ماں نہ سمجھا، اور دندناتے دنیا میں پھر رہے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو رسول اللہ کی حدیث کے 2 لفظ گفٹ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور تمہیں قسم ہے مدینے والے آقا کی 2 منٹ کے لیے پوری توجہ کرنا، پوری توجہ، پوری توجہ۔ وَعَنْ زید ابن ارقم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فینا خطیباً بمائن یدعا بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واسنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایھا الناس انما انا یوشق ان یاتینی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور۔ توجہ سے، نبی پاک کے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان حضور نے اپنے صحابہ کو ایک جگہ پہ بیٹھنے کا حکم دیا، صحابہ بیٹھ گئے، حضور کھڑے ہو گئے، نبی پاک صحابہ میں کھڑے ہو گئے، اور حضور نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی۔ حمد و ثنا کے بعد میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صحابہ میں تمہیں چھوڑ کے دنیا سے پردہ کر رہا ہوں، میں دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ جو صحابی نبی کو 1 منٹ بھی برداشت نہ کرتے آنکھوں سے اوجھل، جب حضور نے یہ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں،
بتاؤ صحابہ کا حال کیا ہو؟ اللہ 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 ان کی کیفیت کیا ہو؟ حضور نے فرمایا بس دنیا سے چھوڑ. ابو بکر صدیق کی چیخیں، مولا عمر روئے، عثمان غنی، عشرہ مبشر. تو جب حضور نے اپنے یاروں کو اتنا روتے دیکھا تو حضور نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک منٹ آپ نظر نہ آئے تو ہماری سانسیں پھول جاتی ہیں. آپ فرما رہے میں پکا جا رہا ہوں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے رسول نے اپنے یاروں کے دکھی سینوں پر اپنی محبت کا مرہم رکھا. حضور نے فرمایا میں جانے سے پہلے تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، جس شے کا نام ہے نا پہلی شے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں آپ ہو کہ نہیں یہاں، اولہما کتاب اللہ، میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کیا دے کے جا رہا ہوں؟ جس بندے کے منہ سے قرآن کا لفظ نہ نکلے اس کی زبان کاٹ دینی چاہیے، وہ کیسا انسان ہے؟ تو پہلی چیز کیا دے کے جا رہا ہوں؟ ہاتھ اٹھا کے زور سے کہو کیا دے کے جا رہا ہوں؟ قرآن. اولہما کتاب اللہ، میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں. اللہ اللہ. فیہ الہدی، اس میں ہدایت ہے، والنور، اس میں روشنی ہے. فخذوہ بکتاب اللہ، حضور نے فرمایا قرآن نہ چھوڑنا. کیا بات کیا بات کیا قرآن نہ چھوڑنا، اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. ہم واہ واہ واہ. اے بچے کیا تکلیف ہے تجھے؟ میں تقریر کر رہا ہوں اور تو دانت بھی کر رہا ہے. ہوش میں رہ، تجھے پتہ نہیں رسول اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں؟ اگر میری مسجد ہوتی میں تجھے اٹھا کے باہر پھینکتا. تجھے خبر نہیں ہو رہی رسول اللہ کا فرمان پڑھا جا رہا ہے؟ کس طرح کا انسان ہے تو؟ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوہ بکتاب اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. فرمایا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں تمہیں، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کو تھامے رکھنا. تو جب نبی پاک نے فرمایا میں قرآن دے جا رہا ہوں تو چاہیے تھا حضور تقریر چھوڑ دیتے کہ قرآن کی بات تو ہو گئی. اب سننا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دوسری کون سی چیز دے کے جا رہا ہوں؟ اب بولنا ہے. فرمایا فیہ الہدی والنور فخذوہ بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی. فرمایا دوسری میں تمہیں اپنی آل دے کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پہلی چیز کیا دے کے جا رہا ہوں؟ زور سے بولو نا، زور سے بولو. دوسری چیز حضور کی اہل بیت. حضور نے فرمایا پہلا قرآن پھر اہل بیت. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی نالین پہ قربان ہو جائیں، اگر آپ سے ایک بات عرض کروں تو آقا آپ فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا کھل کے کہو. یا رسول اللہ یہ مکے اور مدینے کے درمیان پانی کے تالاب پہ آپ نے ہمیں لا کے کھڑا کر کے تقریر سنائی، یہ مسجد نبوی میں تقریر نہیں ہو سکتی تھی؟ اللہ اللہ اللہ. ممبر بچھا ہوتا، ہم نیچے بیٹھے ہوتے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ وہ موقع ہی نہیں تھا. حضور یہ خانے کعبے میں تقریر ہو سکتی تھی؟ فرمایا نہیں. تو آقا پانی پر لا کر یہ تقریر کیوں کی؟ سرکار نے فرمایا پانی پہ بیٹھے ہو نا جی تو پی لو، پانی پیو، اس لیے پانی پہ بٹھا رہا ہوں، پیو. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں پی نہیں سکتا. حضور نے کیا کیوں؟ کہا پانی موجود ہے مگر میں پی نہیں سکتا. اب توجہ سے، کیوں؟ فرمایا گہرا ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا. دیکھ سکتا ہوں مگر اسے کھینچ کے پی نہیں سکتا. تو حضور نے فرمایا یہ لو سامان، یہ ڈول لو، ڈولو سے پیو. عرض کی یا رسول اللہ اس سے بھی نہیں پی سکتا. کیوں؟ یہ ڈول بھی نیچے رکھتا ہوں تو پانی تک نہیں پہنچتا. حضور نے دوسرے صحابی سے کہا رسہ لاؤ لمبا سارا. نبی پاک نے رسہ جوڑ دیا ڈول سے اور وہ گیا لمبا.
حضور نے فرمایا اب پھینکو جہاں تک چاہو گے وہاں یہ ڈول پہنچے گا۔ جب صحابی پھینکنے لگا تو میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا پھینکنے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ڈول رسے سے ہے یا رسہ ڈول سے ہے؟ اللہ 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 اللہ، کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، اللہ یہ بستی بستی رہے۔ توجہ سے سن لو، حضور نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رسہ ڈول سے ہے یا ڈول رسے سے ہے؟ تو ایک صحابی بولا حضور رسہ ڈول کے ساتھ ہے، دوسرا بولتا نہیں حضور ڈول رسے سے ہے، تیسرے نے کہا رسہ ڈول سے ہے، چوتھے نے کہا رسہ ڈول سے، ڈول رسے سے۔ پکار پڑ گئی۔ حضور نے فرمایا ایک بات کہو، یا رسہ ڈول سے کہو یا ڈول رسے سے کہو۔ ایک کہتا رسہ ڈول کے ساتھ، دوسرا کہتا ڈول رسے کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا فیصلہ میں کروں؟ کہا کرو۔ فرمایا اس طرح کہو ڈول رسے سے جدا نہیں، رسہ ڈول سے جدا نہیں، قرآن حسین سے جدا نہیں، حسین قرآن سے جدا نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ فرمایا اس طرح سے کہو کہ علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں، حسن قرآن سے جدا نہیں، قرآن حسن سے جدا نہیں۔ اور اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں دوستو تمہیں نبی پاک کی عزت کی قسم ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے۔ فرمایا فاطمہ قرآن سے جدا نہیں، قرآن فاطمہ سے جدا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرمایا قرآن ان سے ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اور تقریر سننے والے پاک پتن کے بندے نہیں تھے، تقریر سننے والے مولوی شبیر جیسے ان پڑھ بندے نہیں تھے۔ میں ایک بندے کا نام لے رہا ہوں اور مسجد کی دیواروں سے آواز ہے، محمد الرسول اللہ کی تقریر سننے والا ابو بکر تھا، فاروق اعظم تھا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ حضور کی تقریر ابو بکر نے سنی، کیا بات کیا بات کیا بات۔ جناب عمر نے تقریر سنی حضور کی، واہ 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 واہ۔ عثمان غنی نے حضور کی تقریر سنی، حضرت طلحہ نے حضور کی تقریر سنی، حضرت زبیر نے حضور کی تقریر سنی، حضرت سعد نے حضور کی تقریر سنی۔ اس بات پہ میں آپ کو توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں کچھ کالی بھیڑیں آ چکی ہیں ہمارے عقیدے میں، جن کا اندر کچھ اور ہے، پیسے لے کے تقریر کچھ اور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی بنتی نہیں۔ میں کیا بکواس بند کر ذلیل کے بچے، اور نبی اہل بیت کی تعریف کرے اور صحابہ ان کی تعظیم نہ کرے تو وہ صحابی کیسے رہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ صحابی رہے کیسے؟ اللہ۔ رسول اللہ جس کی تعریف کرے اور ابو بکر سنے، واہ 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 کیا تو بات۔ وہ ابو بکر کیسے حضور کی صحابہ اہل بیت کی توہین کر سکے؟ وہ مولا علی کا ذات کا انکار کیسے کرے؟ پوری زندگی ایک صحابی نے سبزی نہیں کھائی، کوئی سبزی تھی تو پوچھا گیا تمہیں یہ سبزی پسند نہیں ہے؟ کہا ہے مجھے پسند۔ کہا یہ پھل کھاتے کیوں یہ پسند نہیں ہے؟ کہا ہے مجھے پسند۔ تو کھاؤ۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہا مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ حضور نے اسے اوپر سے کاٹا تھا یا نیچے سے۔ اگر نیچے سے کاٹا ہو تو میں اوپر سے کاٹوں تو میری سنت رہتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نیچے سے کاٹا ہے تو میں اوپر سے چھری چلا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے کریم آقا کا طریقہ سے ہٹ جاؤں گا۔ جو صحابہ ساری زندگی پھل کھانا چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں سے حضور نے کاٹا کیسے ہے، تو اس صحابی نے نبی پاک کے کاندھوں پہ حسین چڑھتا نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات کیا بات۔ اس صحابی نے حضور کے کاندھوں پہ حسن کو نہیں دیکھا، ان کے لیے سجدے لمبے ہوتے نہیں دیکھے تھے۔ تو وہ صحابہ حضور کی آل بیت سے عداوت کس طرح کر سکتے ہیں؟
خبردار صحابہ حضور کی اہل بیت کے ناموں پر اپنی اولادوں کا نام رکھتے تھے، اور اہل بیت صحابہ کے نام پر اپنی اولادوں کا نام رکھتے تھے، تاکہ کائنات کو پتہ چلے صحابہ ان کو مانتے ہیں، یہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ تو حضور نے ہمیں دو چیزوں کی تلقین کی کہ ایک قرآن دیے جا رہا ہوں، ایک حسین دیے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت۔ اب پاکستان میں دو گروہ ہو، ایک کہتا ہے ہمارے پاس قرآن ہے، تو کہتا ہے اہل بیت کی ضرورت نہیں، تو نبی پاک نے انہیں بھی کہا کہ تم کامل ایمان نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک کہتا ہمارے پاس حسین ہے، تو قرآن کو چھوڑے بیٹھا۔ تو پھر جنتی کون ہے؟ ہائے 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 اللہ اللہ پھر جنتی کون ہے؟ یہ لوگ، آپ کا سپیکر، ہم پردیسی لوگ جا رہے ہیں، ایک قرآن لیے پھرتا ہے، حسین چھوڑے پھرتا ہے، ایک حسین لیے پھرتا ہے، قرآن چھوڑے پھرتا ہے، ایک کہتا ہے حسین ہمارا ہے، تو قرآن کو کہتا ہے 40 پارے تھے، 10 بکری کھا گئی۔ میں کیا ذلیلے، وہ ذلیلہ 10 پارے بکری کھا گئی، یا قرآن کی ایک زبر چھوٹ جائے تو پیچھے حافظ کھڑا ہوا کہتا ہے ہٹو پیچھا۔ میں کیا حافظ ایک زیر نہیں کھان دیتا کہ نبی دے یاراں دے ہوندے بکری 10 سپارے سارے کھا گئی۔ سبحان اللہ سبحان سبحان۔ اور قرآن کا حافظ ایک زیر نہیں کھانے دیتا، تو نبی کے یاروں کے ہوتے ہوئے، حضور کے ہوتے ہوئے سارے 10 پارے بکری کھا گئی اور کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ کس طرح کی لاجانی اور بےمانی گفتگو کرتے لوگ ممبروں کے بیٹھتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ سے، ایک نے قرآن چھوڑا حسین رکھا، وہ بھی 10 دن کے لیے، اور ایک نے حسین چھوڑا قرآن رکھا، دونوں گمراہ ہوئے۔ تو اگر آپ کو خوشی ہو جائے تو بول پڑنا، ورنہ تمہارا اللہ حافظ ہے۔ ایک عقیدہ اہل سنت ہے جس کے دل میں قرآن بھی رہتا ہے اور اہل بیت کی محبت بھی رہتی ہے، جو قرآن سے بھی پیار کرتا ہے اور مولا حسین سے بھی پیار کرتا ہے، جو قرآن سے بھی پیار کرتا ہے، حسن سے بھی پیار کرتا ہے، جو قرآن سے بھی پیار کرتا ہے، نبی کی 4 بیٹیوں کا بھی حبدار ہے، جو صحابہ کی عزت بھی کرتا ہے، وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جس عقیدے سے ہم وابستہ ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک اور اس مسجد کے آس پاس رہنے والوں کو قیامت کی صبح تک عقیدہ اہل سنت کی غیرت میں رکھے، اور ہمارے بچے، ہماری بچیاں اس جامعہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا میں اپنے اپنے جگہ پر قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کو عام فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی کریم۔